اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد۔ ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ نے حکم دیا کہ آج کی شب جو مناسبت رکھتی ہے شب شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، مجلس نہ پڑھ کر امام کی تاریخ پر گفتگو کی جائے، تو میں اسی کے مد نظر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ امام کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ کیونکہ امام کی شہادت کے متعلق دو روایت ہے کہ 15 شوال یا 25 شوال، تو میں کوشش کروں گا کہ ایک حصہ کچھ آج آپ سے گفتگو کر سکوں اور جو باقی رہ جائے وہ آئندہ 25 شوال کو امام کی مناسبت سے گفتگو کروں۔ ماہ ربیع الاول کی 17 تاریخ جب تاریخ عصمت کا دوسرا آفتاب صداقت طلوع ہوا، 17 ربیع الاول خدا کو اتنا پسند آیا کہ 2 صادق اسی تاریخ کو اس دنیا میں آئے۔ ایک ایسا صادق نبی بنا کہ اپنے بعد دعوی نبوت کرنے والوں کو جھوٹا قرار دے دیا۔ اس صادق نبی کے بعد جو بھی مدعی نبوت ہوگا وہ جھوٹا ہوگا، اور اسی طرح اس امام کا لقب صادق، چونکہ جب کسی معصوم سے پوچھا گیا مولا جعفر کے ساتھ صادق لقب کیوں ہے، تو کہا رسول کی ایک حدیث ہے، رسول نے جب اپنے ائمہ کا تذکرہ کیا تھا اور ان کا نام بیان کیا تھا تو امام جعفر صادق کو جعفر کے ساتھ صادق کے نام سے منسوب اس لیے کیا تھا کہ رسول نے فرمایا تھا کہ ان کے بعد ایک اسی نام کا انسان ہوگا جس کا نام جعفر ہوگا، لیکن وہ کاذب ہوگا اور دنیا اسے کذاب کے نام سے یاد کرے گی۔ اس لیے امام نے فرمایا کہ ہمارے جد کا نام صادق رکھا گیا کہ فرق ہو سکے جعفر صادق اور جعفر کذاب میں۔ روایت میں تو یہ ہے کہ جعفر کذاب نے بعد میں توبہ کر لیا اور پھر ان کا نام جعفر تواب رکھا گیا، لیکن پہلے انہوں نے دعوی امامت کیا تھا جس کی وجہ سے انہیں جعفر کذاب کے نام سے جانا گیا۔ آپ کی والدہ گرامی کا نام ام فروہ، جو محمد بن ابو بکر کی نسل سے تھی، ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر، اس محمد بن ابی بکر کی نسل سے جس کے متعلق علی نے فرمایا کہ محمد صلب ابو بکر سے میرا فرزند ہے، یعنی جسے علی اپنا فرزند کہے اسے محمد کہتے ہیں، محمد بن ابی بکر، اور ان کی نسل سے امام جعفر صادق کی مادہ گرامی ام فروہ ہیں۔ امام نے خود اپنی والدہ گرامی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میری والدہ ان عورتوں میں ہے جو ایمان لائیں اور تقوی و پرہیزگاری کو اختیار کیا اور احسان و نیکوکاری کی۔ آپ کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ سے بہت سی روایتیں نقل کی گئی ہیں جو آپ نے امام سجاد اور امام محمد باقر علیہ السلام سے روایتیں نقل کی ہیں۔ امام سجاد سے ایک روایت نقل کرتی ہوئے فرماتی ہے کہ امام نے فرمایا، اے ام فروہ، میں ہر رات دن اپنے شیعوں کے لیے 100 مرتبہ دعا کرتا ہوں، ان کے گناہوں کی بخشش کی خدا سے حاجت طلب کرتا ہوں کہ خدا ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔
آپ کا نام جعفر، آپ کی کنیت ابو عبداللہ، آپ کا لقب صادق، آپ کے والد کا نام امام محمد باقر، آپ کی والدہ ام فروہ، آپ کے 7 فرزند اور 3 دختر، یعنی پوری تعداد اولاد 10۔ آپ 17 ربیع الاول 83 ہجری کو پیدا ہوئے، 34 سال تک عہدے امامت پر فائز رہے۔ آپ 114 سے 148 ہجری تک امام رہے۔ جس وقت آپ عہدے امامت پر فائز ہوئے اس وقت آپ کی عمر 31 سال کی تھی، اور آپ کی شہادت 15 یا 25 شوال 148 ہجری کو ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 65 سال کی تھی۔ آپ جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ آپ کا نام جیسا کہ میں نے کہا کہ نام جعفر، اور اس کے معنی نہر کے ہیں، اور جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام جعفر ہے، اور نہر کا کام ہے لوگوں کو سیراب کرنا۔ امام نے بھی اپنے علم کے سمندر سے اتنا سیراب کیا عالم انسانیت کو، عالم شیعت کو، کہ آپ کے نام سے فقہ جعفری منسوب ہو گئی۔ امام کی زندگی میں جو کہ 65 سال کی تھی، اس میں 10 حکمران بنی امیہ کے اور 2 حکمران بنی عباس کے گزرے۔ سب سے پہلا حکمران عبد الملک بن مروان، جو 65 ہجری سے لے کر 86 ہجری تک حکمران رہا، اور اسی کے دور حکومت میں ہمارا امام 83 ہجری میں پیدا ہوا۔ عبد الملک بن مروان کے بعد ولید بن عبد الملک، جو 86 سے 96 سال 10 سال حکمران رہا۔ سلیمان بن عبد الملک، جو 2 سال حکمران رہا۔ عمر بن عبدالعزیز، جو 2 سال چند مہینے حکمران رہے۔ یزید بن عبد الملک، جو 4 سال تک حکمران رہا، 101 سے 105 ہجری تک۔ اس کے بعد حشام بن عبد الملک، جو 105 سے لے کے 125 ہجری تک حکمران رہا، اور اسی کی دور حکومت میں آپ عہدے امامت پر 114 ہجری پر فائز ہوئے۔ حشام کے بعد ولید بن یزید، جو 1 سال تک حکمران رہا۔ یزید بن ولید، جو تقریباً 5 مہینے تک حکمران رہا۔ اس کے بعد ابراہیم بن ولید، جو تقریباً 2 سے 4 مہینے تک حکمران رہا۔ اور بنی امیہ کا آخری حاکم مروان نے حمار، جو 126 سے 132 ہجری یعنی 5 سال چند مہینے حکمران رہا، اور 132 ہجری میں دور حکومت بنی امیہ کا خاتمہ ہوا، اور بنی عباس کے دور حکومت کی ابتدا ہوئی۔ 132 ہجری میں بنی عباس کا پہلا حکمران ابو عباس صفاح بنا، جو 132 سے 136 ہجری تک حکمران رہا۔ اس کے بعد دوسرا حکمران منصور دوانقی تھا، جو 136 سے 158 ہجری تک حکمران رہا، اور اسی کے دور حکومت میں 148 ہجری میں اسی نے امام کو زہر سے شہید کرا دیا۔ اس امام کی زندگی میں یہ حاکم رہے جو بنی امیہ اور بنی عباس سے تھے۔ خود امام جعفر صادق نے 83 سے 95 ہجری تقریباً 12 سال تک اپنے جد امام سجاد کے زیر امامت رہے۔ پھر امام صادق کے 95 سے 114 ہجری یعنی 19 سال تک ان کی زیر امامت رہے، اور خود امام صادق 114 سے 148 ہجری یعنی 34 سال تک امام رہے۔ آپ نے اپنے امامت کی ابتدا حشام بن عبد الملک کے دور سے کی، اور 11 سال تک اس کے دور حکومت میں آپ امام رہے، اور 7 سال تک بنی امیہ کے اور حکمران رہے۔ اس طرح 18 سال تک آپ بنی امیہ کے دور میں امام رہے،
اور 4 سال صفاق کے دور میں اور 12 سال منصور کے دور میں، یعنی 16 سال تک دور امامت میں آپ بنی عباس کے دور میں زندگی گزاری۔ عزیزان ناظرین، تو امام کی پوری زندگی کو چند جلسوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ امام کی زندگی کو مختصراً آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ امام کے اخلاق کے متعلق، آپ اخلاق اسلامی کے مجسم نمونہ تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگوں کو اپنے عمل و کردار کے ذریعے دعوت دو۔ آپ کے اخلاق کا عالم یہ تھا کہ ایک غلام کو کسی کام کے لیے آپ نے بھیجا، بہت دیر تک وہ جب نہ لوٹا تو خود اس کی تلاش میں آپ نکلے۔ آپ نے اسے ایک مقام پر سویا ہوا پایا، آپ اس کو سرہانے بیٹھ گئے اور اسے پنکھا جھلنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو امام سے اپنی شرمندگی کا اعلان کیا، مولا میں شرمندہ ہوں۔ تو امام نے ایک جملہ کہا، خدا نے دن کام کرنے کے لیے اور رات سونے کے لیے بنائی ہے۔ گرمی کے ایک سخت دن میں ایک انسان نے امام کو کام کرتے دیکھا، کہا مولا آپ اس گرمی میں کام کر رہے ہیں اور دنیا کو تلاش کرنے کے لیے اتنی زحمت اٹھا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ طلب معاش میں زحمت برداشت کرنا عیب نہیں ہے بلکہ اجر و ثواب ہے، اور میں اس لیے کام کر رہا ہوں کہ تم جیسے لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ۔ امام سے کئی لوگوں نے مناظرہ بھی کیا ہے۔ میں جلدی سے آپ کے سامنے 2 مناظرے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عبداللہ دہریہ جو وجود خدا کا منکر تھا، اس نے امام سے مناظرہ کرنے کو آیا اور کہا خدا ہے، اس کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ امام نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ وہ اتنا سننا تھا کہ اٹھا وہ چل پڑا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، تم تو سوال لے کے آئے تھے؟ کہا کہ مجھے میرا جواب مل گیا۔ کہا کہ امام نے تو صرف تیرا نام پوچھا تھا۔ کہا امام نے میرا نام پوچھا تھا اور میرا نام عبداللہ ہے۔ اگر میں کہہ دیتا میرا نام عبداللہ ہے تو امام کہتے اچھا جب خدا ہے ہی نہیں تو بندہ کس کا ہے؟ اسی طرح کسی نے ایک دن اور امام سے سوال کیا، مولا خدا کی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس وقت امام کے ایک صاحبزادے کے پاس ایک انڈا تھا جو وہ اس انڈے سے کھیل رہے تھے۔ امام نے اس انڈے کو لیا اور کہا دیکھ یہ ایک بند قلعہ ہے جس کی جلد مستحکم ہے، اس کے اندر ایک تارے نازک سی جلد ہے اور جلد کے اندر پگھلا ہوا سونا اور پگھلی ہوئی چاندی ہے، لیکن وہ ایک دوسرے میں مخلوط نہیں ہوتے اور اسی سے نر اور مادہ نکلتے ہیں، جبکہ نہ کوئی چیز اندر جاتی ہے اور نہ کوئی چیز باہر آتی ہے اور اس سے نر و مادہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بھی تم معترف نہیں کہ کوئی مدبر اور خالق ہے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ محمد رسول اللہ، اور گواہی دیتا ہوا امام کے بزم سے نکل گیا۔ اخلاق امام، مناظر امام۔ اب میں گفتگو کروں گا اقوال امام۔ امام نے فرمایا کہ بہترین زندگی یہ ہے کہ بہترین اخلاق کے مالک بنو۔ نافع ترین مال کا نام قناعت ہے، بدترین جہالت خود پسندی اور تکبر ہے۔ یقین کے ساتھ عمل قلیل بے یقینی کے عمل کثیر سے بہتر ہے، اور 3 آدمی 3 جگہ پر پہچانے جاتے ہیں، حلیم غصے کے وقت، شجاع جنگ کے وقت، اور دوست مصیبت اور تکلیف کے وقت۔ ناظرین، امام کے دور کے جتنے بھی حکمران گزرے وہ تو سب جابر ظالم تھے، لیکن تاریخ نے کچھ بادشاہوں کے کچھ حکمران کا تذکرہ، اتنے بدنما داغ ہے اسلام پر ان کی زندگی، میں جلدی سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔
ولید بن عبد الملک اس کے فسق و فجور کا یہ عالم کہ خود اپنی ایک حسین و جمیل بیٹی کے ساتھ زنا کرتا ہے. جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس سے بہت بدنامی ہوگی تو اس نے لوگوں کا جواب دیا کہ لوگوں کی ملامت کا خیال کرنے والے کبھی اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے. یعنی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر وہ چیز کو اپنے پیروں سے رون ڈالو اور اپنے مقصد کو حاصل کر لو. نہ حلال و حرام کی تمیز، نہ محرم اور نامحرم کی تمیز باقی رکھی. اسی نے ایک مرتبہ کعبے کے چھت پہ بیٹھ کر شراب پینے کا منصوبہ بنایا اور اس نے اس کے لیے قرآن سے فال نکالا. آیت خلاف منشا نکل آئی تو قرآن کو تیروں کا نشانہ بنایا اور کہا قیامت میں اپنے خدا سے کہہ دینا کہ ولید نے تمہیں پارا پارا کر دیا. یہی وہ مظلوم تھا جس نے اذان صبح کی اذان کے بعد اپنی کنیز سے ہم بستری کی اور اسے ہی اپنا لباس پہنا کر مسجد میں نماز کے امامت کے لیے بھیج دیا اور لوگوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھ لی. کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ اسی نسل سے تھے نا جنہوں نے جمعہ کی نماز بدھ کو پڑھ لی. اب آپ تصور کیجئے ایسے فسق و فجور بادشاہوں کے سامنے اسلام کیسے کروٹیں بدل رہا تھا اور اس اسلام کو سہارا اگر اہل بیت نہ دیتے تو آج اسلام محمدی نہ ہو کے اسلام فسق و فجور ہو جاتا. دوسری شخصیت حکمرانوں میں حشام بن عبد الملک کی رہی. یہ بھی بہت ہی جابر ظالم، اور اس نے خالد بن عبداللہ کو عراق کا گورنر بنایا اور خالد بن عبداللہ نے عراق میں وہ تباہی مچائی کہ تاریخ اسلام اس کی تباہی سے بھری ہوئی ہے. اور یہ اتنا گر گیا کہ اس نے حشام کو رسول سے بہتر قرار دے دیا. کہا پیغمبر سے بہتر تو ہمارا حاکم حشام ہے. اسی حشام کے دور میں جب امام سجاد اس وقت یہ خلیفہ ابھی نہیں بنا تھا، مولا حج کو تشریف لے گئے تھے اور اس نے امام کو پہچاننے سے انکار کیا تو فرزدق شاعر نے ایک قصیدہ میں پڑھ کر امام کی تعریف کی تو اس نے اس شاعر کو قید کر دیا اور انہیں اذیت دی. یہی وہ حکمران تھا جس نے زید بن علی کو شہید کیا. ان کی لاش 4 سال تک سولی پر لٹکی رہی اور 4 سال کے بعد اس نے ان کی لاش کو اتروایا اور اسے نظر آتش کر دیا. اسی نے امام محمد باقر کو مدینہ سے بلایا اور امام کو اذیت دی اور امام کو مدینے سے شام کے راستے میں وہ اذیتیں دی کہ تاریخ بھری پڑی ہے. اور اس سفر میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق بھی اپنے والد بزرگوار کے ساتھ تھے. اس نے امام کی توہین کے لیے زید بن علی کو کنیز کا بیٹا کہہ کے مخاطب کیا تو امام نے فرمایا کہ کنیز کا فرزند ہونا توہین کا سبب نہیں ہوتا، اس لیے کہ اسماعیل جو خود پیغمبر تھے اور ہمارے پیغمبر کے جد تھے وہ بھی ایک کنیز ہاجرہ کے فرزند تھے اور کنیز کے فرزند ہونے کے بعد بھی اللہ نے انہیں منصب نبوت عطا کیا. اس کے بعد جو حکمران بنا جو بہت ہی ظالم جابر سفاک قاتل، اسے تاریخ نے منصور دوانقی لکھا ہے. یہ بہت ہی کنجوس تھا. اس نے بنی ہاشم اور سادات کو چن چن کر قتل کرایا.
امام مالک کو صرف اس جرم میں کوڑے لگوائے کہ انہوں نے سادات کی حمایت کی تھی. ابو حنیفہ کو زید کی بیعت کرنے پر قید کرایا اور 150 ہجری میں زہر دلوا کر شہید کرا دیا. سادات کو قتل کر دینا، دیواروں میں زندہ چنوا دینا، ان کے خون کو گارے کے طور پہ استعمال کرنا، اور جو لوگ قیدی ہیں اور قید میں مر جائیں تو اسی قید میں انہیں بغیر دفن کیے چھوڑ دینا کہ ان کے جسم سے بدبو آئے، اور وہاں اور جو سادات قیدی ہیں وہ اذیت میں مبتلا ہوں. یہ اس ملعون کے کارنامے ہیں جو تاریخ نے تحریر کیا ہے. اسی منصور نے ایک روز امام کو اپنے دربار میں بلایا اس نیت کے ساتھ کہ امام کو ذلیل کرے گا. امام دربار میں پہنچے. دربار میں ایک مکھی بار بار منصور کے ناک پر جا کے بیٹھ جاتی. اس نے جھنجلا کے امام سے سوال کیا کہ خدا نے اسے کیوں پیدا کیا؟ امام نے جواب دیا، دنیا کے ظالم و جابر بادشاہوں کو ذلیل کرنے کے لیے، تاکہ ان کو اپنی اوقات کا اندازہ ہو سکے کہ اتنے ناتوان اور بے بس ہیں. کوئی خدا کی ایک چھوٹی سی مخلوق انہیں تنگ کر رہی ہے، اس کے باوجود بھی یہ اللہ کو نہیں پہچانتے اور ظلم و جور کیا کرتے. ناظرین، انشاءاللہ دوسرا نشست جو 25 شوال کو ہوگا اس میں امام کی زندگی کے باقی ماندہ واقعات اور ان کی اولاد کے متعلق گفتگو کروں گا. آج شب شہادت ہے. روایت میں ہے کہ 15 شوال یا 25 شوال امام کی شہادت کا دن ہے. آپ کو منصور کے حکم سے زہر دغا سے شہید کیا گیا. یوں تو منصور نے کئی مرتبہ کوشش کی تھی امام کو شہید کرنے کے لیے، لیکن وہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہ ہوا. لیکن آج کی شب وہ شب ہے جس میں امام کو انگور کے دانوں میں زہر بھگو کر امام کو نوش کرنے کے لیے پیش کیا گیا، اور امام کو زبردستی کی گئی کہ امام اسے تناول فرمائیں، اور امام نے چند انگور کے دانے نوش فرمائے اور اٹھ کر بیت شرف کی طرف یہ کہتے ہوئے چل پڑے، انا للہ و انا الیہ راجعون. گھر تشریف لائے. آپ کی زوجہ ام حمیدہ راوی ہیں کہ آپ نے حکم دیا کہ ہمارے سارے اعزاء کو بلایا جائے. جب سارے اعزاء آ گئے تو امام نے ان کے سامنے یہ وصیت کی کہ ہم ائمہ کی شفاعت اس کے شامل حال نہ ہوگی جو نماز کو سبق سمجھے گا. یعنی آخری وقت میں ہمارے امام نے جو وصیت کی ہے وہ یہ کی ہے کہ نماز کو سبق نہ سمجھا جائے. آپ نے وصیت کی کہ ہمارے 5 قائم مقام اور 5 جانشین ہیں. سب سے پہلا نام خلیفہ وقت منصور کا لیا، دوسرا محمد بن سلیمان، تیسرا خود والی مدینہ، چوتھا اپنے بیٹے عبداللہ، اور 5واں حضرت موسی کاظم. پہلے نظر میں ایسا لگتا ہے کہ امام نے اپنے جانشین کے 5 لوگوں میں کیوں تقسیم کیا، لیکن جب روایت یہ لکھتی ہے کہ والی مدینہ نے جب منصور کو ایک نامہ لکھا اور اس میں لکھا کہ جعفر صادق کا انتقال ہو گیا، تو اس نے جواب میں پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور جواب میں ایک نامہ لکھا کہ انہوں نے جسے اپنا جانشین بنایا ہو اسے قتل کر ڈالو. والی مدینہ نے جواب نامہ یوں دیا کہ آپ کا حکم ہے، لیکن ہم کسے قتل کریں، اس لیے کہ جعفر صادق نے 5 لوگوں کو اپنا جانشین بنایا ہے، جس میں سب سے پہلا نام آپ کا ہے، دوسرا نام محمد بن سلیمان کا ہے، تیسرا نام میرا ہے،
चौथा नाम अब्दुल्ला और पांचवा नाम मोहम्मद मूसा कासिम का है। इमाम ने अपने इल्म इमामत के जरिया इमाम मूसा कासिम की जिंदगी की मुहाफिजत की और इस तरह हमारा इमाम कत्ल होने से महफूज रहा। इमाम मूसा कासिम ने अपने वालिद बुजुर्ग को गुस्ल दिया, कफन पहनाया। खुद इमाम रावी हैं कि मैंने अपने बाबा को उस एहराम के कपड़े में जिसे मेरे बाबा ने पहनकर कई मर्तबा हज किया था, उसी एहराम के कपड़े में अपने बाबा को मैंने कफन दिया, मैंने अपने हाथों से गुस्ल दिया, इमाम का जनाजा उठाया और बकी में ले जाकर अपने जद इमाम मोहम्मद बाकर के पहलू में दफन कर दिया। आज इमाम के दरबार में हम हाजिर हों और कहें मौला मूसा कासिम, हम सब शियाना ने हैदर करार आपको पुरसा देने के लिए इकट्ठा हुए हैं और पुरसा दे रहे हैं। आप आज यतीमी का वास्ता है कि मौला आप यतीम हुए, लेकिन मौला आपने अपने बाबा को गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा उठा, लेकिन हाय आपका सज्जाद क्या करे कि उसके सामने उसके बाबा का लाशा बेगोरो कफन मैदान करबला में पड़ा हो। और जब काफिला जा रहा था तो एक मतबा बीबी ज़ैनब ने देखा कि बेटा सज्जाद की रूह परवाज होने वाली है। आवाज दी, बेटा खुद को संभालो, क्या हुआ? आवाज दी, फूफी अम्मा, जिसके पास सज्जाद जैसा बेटा हो उसके बाबा का जनाजा बेगोरो कफन पड़ा हो। हाजिरो रिवायत कहती है कि 61 हिजरी से 95 हिजरी तक मेरा बीमार सज्जाद अपने बाबा पे गिरिया करता रहा। और जब किसी ने पूछा मौला कब तक रोइएगा, तो इमाम ने कहा मुझसे ये सवाल मत करो कि कब तक रोइएगा, तुम ये कहते हो ना कि शहादत हमारा विरसा है, लेकिन जरा इंसाफ तो करो, शहादत तो हमारा विरसा है, लेकिन मेरी माँ बहने बेहिजाब होकर बेनकाब कूफा शाम में फिराई जाएं। ये यही रिवायत कहती है कि मेरा इमाम मदीने में गिरिया करता था। और रिवायत ये कहती है कि जब मेरा मौला उस गली से गुजरता था जिस गली में कस्साब रहा करते थे, तो कस्साब अपने जानवरों पे पर्दा डाल दिया करते थे कि इमाम की निगाह उन जानवरों पर न पड़ जाए कि इमाम को करबला याद आ जाए। एक रोज इमाम जा रहे थे, एक कस्साब अपने जानवर को ज़िबा कर रहा था, उसे एहसास न हुआ कि इमाम आ रहे हैं। इमाम आगे बढ़े, कंधे पे हाथ रखा। अब जो इसने मुड़ के देखा तो क्या देखा, वक्त का इमाम सामने खड़ा है। एक मतवा घबरा के खड़ा हो गया, मौला माफ कीजिएगा, मुझे पता न चला कि आप तशरीफ ला रहे हैं। इमाम ने कहा कस्साब कोई बात नहीं, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। कहा मौला हुक्म फरमाइए। कहा कस्साब इतना बता दे, जब तू जानवर को ज़िब कर रहा था तो तूने जानवर को पानी पिलाया था या नहीं पिलाया था? कस्साब ने कहा मौला हम मुसलमान हैं, जब कस्साब को ज़िबा करते हैं तो पानी पिला दिया करते हैं। इमाम ने रुख किया करबला की तरह, आवाज दी बाबा मुसलमान अपने जानवरों को ज़िब करते वक्त पानी पिलाए, लेकिन आपको करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िब कर दिया गया और मौला कोई भी आपको पानी देने वाला न था। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। पालने वाले तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारी इस कलील सी इबादत को कबूल फरमा। खुदा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, इस जिना कहानी से मिल्लत इस्लामिया को निजात अता फरमा। और जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं उन्हें सेहत कामिला अता फरमा। खुदा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि हम सबके मुकद्दर में कब्र इमाम जाफर सादिक की ज़ियारत नसीब फरमा, तहरीर फरमा और वहां तक पहुंचने के असबाब फराहम फरमा। नाज़रीन, मैं आप सबका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि पहले के दरुस में हमने जिन मरीजों के लिए आपसे इल्तजा की थी कि आप उनके लिए दुआ करें, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जितने मरीजों के लिए हमने दुआ की थी खुदा ने उन सबको सेहत कामिला अता फरमाया है। खुदाया तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, अगर अब भी कोई मरीज हो खुदा तू उसे
شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔